اپنی زندگی میں کسی کام کے لیے اپنے تعلق کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جس کا جس لائن میں جتنا کو تعلق ہوگا وہ اپنے تعلق کو استعمال کرے گا۔ اللہ جو کائنات کا مالک ہے، اللہ بھی کچھ بندوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ اس بندے کو استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ اپنے بندے کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے کی جو زندگی ہے اللہ اپنے بندے کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس بندے کو اللہ نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں نا، اس کو اللہ کی اس نعمت کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے اپنے دین کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور ایسا بندہ جو ہے جس کی زندگی اس معیار پہ گزرتی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قدر پھر بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم کارخانے کے مالک ہوں، دکان کے مالک ہوں یا کسی بھی ادارے کے مالک ہوں، اگر ہمارے ادارے میں سے، ہمارے کارخانے میں سے، ہماری دکان میں سے کوئی بندہ اگر بیمار ہو جائے جو کاریگر ہے، لیکن اس نے ساری زندگی ہمارے ساتھ وفا کی ہو، اگر اس پہ کوئی مشکل بن جائے، وہ بیمار ہو جائے یا حالات کی تنگی کا شکار ہو جائے، تو جو اچھا دکاندار یا مالک ہے وہ یہی کہے گا کہ بھائی میں اس کی مدد ہر ممکن کروں گا، کیونکہ آج تک وہ ہمارا ملازم رہا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی۔ ایک اچھا دکاندار، ایک اچھا مالک اپنے ملازم کی اس طرح سے مدد کرتا ہے۔ کائنات کا رب جو سب سے زیادہ اپنے بندوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبان سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی پہ زندگی گزارتا ہے، اس آس اور امید پہ زندگی کو ضائع نہیں کرتا ہے کہ بڑی زندگی پڑی ہے چلو نیکیاں کر لیں گے، نہیں، اس کی زندگی اللہ کے تعلق پر مبنی ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب دیکھیں نا، ایک بندے کی زندگی میں اگر وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، وہ پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھتا ہے، وہ نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھتا ہے، وہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، یعنی یہ ساری نیکیاں اگر کوئی بندہ کرنے والا ہے، اور اگر ایسا بندہ کبھی زندگی میں صحت اور بیماری ساتھ ساتھ ہے، اگر ایسا بندہ زندگی میں کبھی بیمار ہو جائے، میرا رب اپنے فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اکتبوا لہ بمثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، اے میرے فرشتوں، جب یہ میرا بندہ تندرست تھا، اس نے کبھی نیکیوں میں کوتاہی نہیں کی تھی، یہ راتوں کو تہجد پڑھتا تھا، یہ دنوں کو قرآن پڑھتا تھا، یہ نفلی عبادت کرتا تھا، نفلی روزے رکھتا تھا، نماز با جماعت پڑھتا تھا، یہ سنتیں ادا کرتا تھا، اب یہ میرا بندہ بیمار ہوا، بیماری کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکتا، بیماری کی وجہ سے لمبا قیام نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن میرے فرشتوں، جس طرح یہ میرا بندہ تندرستی میں نیکی کرتا تھا اور تم اس کے اعمال نامے میں اجر لکھتے تھے، اب میں رب تم کو حکم دیتا ہوں، اب یہ نیکی نہیں کر پا رہا اپنی بیماری کی وجہ سے، پہلے کرتا تھا تم لکھتے تھے، اب یہ کرتا بھی نہیں ہے، لیکن میں رب حکم دیتا ہوں اس کی نیکیوں میں ایک ذرے کی کمی نہ آنے دینا۔ یہ جتنے اعمال روزانہ کرتا تھا اللہ حکم دیتے ہیں اتنے ہی لکھتے چلے جاؤ، تہجد نہ بھی پڑھے کوئی بات نہیں، لکھ دو اس نے تہجد پڑھی ہے،
कुरान नहीं पढ़ सका कोई बात नहीं, लिख दो इसको कुरान की तिलावत का सवाब। ये सुनन और नवाफिल नहीं पढ़ सका कोई बात नहीं, इसके आमाल नामे में सुनन और नवाफिल का सवाब लिख दो। ये क्यों अल्लाह फरमाते हैं? जो बंदा अपनी ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी वाली बना लेता है, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करता है, अल्लाह उस बंदे को इस तरह से अपनी बारगाह में कदर के मुकाम पे रखते हैं। अगर कभी ज़िंदगी में नेकी ना भी कर पाए, अल्लाह इसका नागा नहीं लिखते, अल्लाह इसको पूरा अजर आता फरमाते हैं। अब जो बंदा इसी सोच पे लगा हुआ है कि चलो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है कर लेंगे भाई नेकी, वो बंदा कितने बड़े अल्लाह के इस इनाम से महरूम हो गया, कितने बड़े इनाम से महरूम हो गया। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, आए हम अपनी ज़िंदगियों का मकसद समझें। ये लैलो नहार गुजरता जा रहा है, ज़िंदगी की दौड़ चलती जा रही है, और इंसान है कि बस इसी एक सोच के ऊपर लगा हुआ है कि बस जी टाइम नहीं निकल रहा, बस जी फुर्सत नहीं मिल रही, बस जी ज़िंदगी की दौड़ ऐसी है कि वक़्त नहीं मिलता है। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे जो वालिदैन, हमारे जो बुज़ुर्ग बड़े थे, सारी ज़िंदगी अपनी औलादों के लिए अपनी ज़िंदगियां खपा के चले गए। क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके जाने के बाद दुनिया के काम रुक गए? दुनिया की दौड़ तो वैसे ही है। एक बंदा सारा दिन सुबह से शाम तक थक के चूर हो जाता है, अगला दिन होता है नए काम उसके सामने होते हैं कि आज ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ज़िंदगी की दौड़ ख़त्म नहीं होने वाली मेरे भाई, लेकिन अपनी ज़िंदगी के मकसद से इंसान को नहीं हटना चाहिए। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया तआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि व मलाइकतुम बिन्नहार। ए लोगों, अल्लाह के फरिश्तों की जमातें तुम्हारे पास आती हैं, दिन में भी और रात में भी। फ़यज्तमिऊन फ़ी सलातिल फ़ज्र वल अस्र, और ये जमातें दो वक़्त में इकट्ठी होती हैं, एक फजर की नमाज में और एक असर की नमाज में। यानी मेरे साथ, आपके साथ, हम सब के साथ जो आमाल नोट करने वाले फरिश्ते हैं मेरे भाई, उनकी दो एतबार से ड्यूटियाँ होती हैं। कुछ फरिश्ते वो होते हैं जो सारी रात हमारे साथ रहते हैं, हमारे आमाल को नोट करते हैं। कुछ वो हैं जो सारा दिन मेरे और आपके साथ रहते हैं, हमारे आमाल को नोट करते हैं। अब ये जो फरिश्तों की दो जमातें हैं, ये दो नमाज़ों में शिरकत करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक फ़जर की नमाज में, एक असर की नमाज में। जिन फरिश्तों ने सारी रात ड्यूटी दी होती है, फजर की नमाज में उनके वापस जाने का वक़्त होता है। जिन्होंने दिन के वक़्त ड्यूटी करनी होती है, वो आसमान से नीचे आ चुके होते हैं। अब ये दोनों जमातें फजर की नमाज में शरीक होती हैं। असर की नमाज का टाइम होता है, दिन की ड्यूटी करने वालों के वापस जाने का वक़्त होता है, और रात की ड्यूटी देने वाले ज़मीन पे आ चुके होते हैं, ये असर की नमाज में शरीक होते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, जब ये फरिश्ते फारग हो के अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं, अल्लाह इनसे एक सवाल करते हैं। अल्लाह कहते हैं, कैफ़ तरक्तुम इबादी और कैफ़ वजदतुम इबादी। ये दो सवाल हैं, दो अल्फाज हैं जो हदीस में मिलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों ये बताओ, ज़मीन पे गए मेरे बंदों को किस हाल में पाया था, और जब उनको छोड़ के आए तो किस हाल में छोड़ के आए। दो नमाजों का टाइम है ना। जब आए थे फजर की नमाज, गए थे असर की नमाज, तो फरिश्ते क्या कहते हैं? जो नमाजी इंसान है उसके बारे में गवाही देते हैं, जिअनाहुम वहुम युसल्लून व अतैनाहुम वहुम युसल्लून। ऐ अल्लाह, जब हम उनके पास गए तब भी वो तेरी नमाज के अंदर मशगूल थे, और जब आए या अल्लाह तब भी तेरी नमाज के अंदर मशगूल थे। या रोज़ाना की बुनियाद पे मेरे भाइयों, मेरी और आपकी गवाही अल्लाह की बारगाह में जा रही है। अब जो बंदा नमाज पढ़ता ही नहीं, वो फजर हो तो बिस्तर पे, असर हो तो कारोबार पे, ज़रा ईमानदारी से सोचिए, रोज़ाना की बुनियाद पे अल्लाह की बारगाह में उसकी क्या गवाही जा रही है? या अल्लाह, जब गए थे तब भी तेरी इबादत से गाफिल था, आए तब भी तेरी इबादत से गाफिल था।
اس بندے کا مقام، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کیا رہ جاتی ہے میرے بھائی؟ ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک نمونہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ آرام کرتے تھے وہ بستر کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بھرا ہوا تھا، اور حدیث کے لفظ ہیں کان حشوہ لیفن، لیف کہتے ہیں کھجور کی شاخ کو، کھجور کی شاخوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا بستر بھرا ہوا تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب بستر پہ لیٹتے، سوتے اور سو کے اٹھتے قد اثر علی جسدہ، آپ کے جسم پہ نشان پڑے ہوتے تھے۔ تو ایک دن اماری حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ عائشہ نبی علیہ السلام کا بستر بڑا سخت ہے، بڑا سخت بستر ہے، آپ جب اس پہ سوتے ہیں آپ کے سارے جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں، کیوں نہ عائشہ ایسا کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کے بستر کو دورہ کر دیا جائے، چلو کچھ موٹا ہو جائے گا، کچھ نرم ہو جائے گا، تاکہ ہمارے نبی کے جسم کو بستر اور زمین نہ چبھے۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اور حفصہ نے حضور علیہ السلام کا بستر دورہ کر کے بچھا دیا۔ اگلا دن ہوا نبی علیہ السلام تہجد کے لیے بیدار ہوئے، سنن دارمی کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں عائشہ یہ میرے بستر کو دورہ کس نے کیا ہے؟ تو عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری سوچ تھی حفصہ کی اور میری کہ ہم آپ کے بستر کو دورہ کر دیں تاکہ بستر کچھ نرم ہو جائے، آپ کو چبھے نہ، زمین آپ کے جسم کو زیادہ سختی محسوس نہ ہو۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا عائشہ آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا، کہیں بستر کی نرمی مجھے اللہ کی بارگاہ میں عبادت سے غافل نہ کر دے۔ آج اسی نبی کی امت ہے نرم بستروں پہ سو کے الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں بلا چکی ہے۔ آج اسی نبی کی امت ہے نرم بستروں پہ آرام کر کے یہ راتوں کے قیام کو بھی کھو چکی ہے۔ میرے نبی ایک دن ایسا ہوا تو کہتے ہیں عائشہ آئندہ نہ کرنا، یہ بستر کی نرمی مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ میرے بھائیو آئیں دیکھیں میری اور آپ کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ روزانہ ہمارے بھی اعمال پیش ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا گواہی جا رہی ہے میری اور آپ کی۔ اور یہیں پہ بس نہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس انداز سے تربیت فرمائی، آپ دیکھیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ مرتے دم تک اسلام پہ قائم رکھے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پہ سب سے پہلی چیز نماز کی فرضیت ہے، اور قیامت کے دن ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ جس چیز کے بارے میں سوال کریں گے بندے کی نماز ہوگی۔ ان صلحت صلح سائر عملی، نمازیں درست ہیں، میرا رب کہے گا فرشتوں اس کے باقی اعمال نامے کو لپیٹ دو، اس بندے کو پاس کر دو۔ اگر نمازوں میں کمی ہوئی میرے نبی فرماتے ہیں فسد سائر عملی، باقی اعمال کے اندر بھی بندہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ پہلا عمل ہے، بنیاد ہے۔ ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہو کے نماز کی وہ قدر نہیں کر سکے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مسلمان ہوتے ہیں، ریشم کے تاجر ہیں، مکہ سے یمن تک ان کا ریشم کا کپڑے کا کاروبار ہے، اور ان کی حالت یہ تھی بڑے امیر انسان تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ابو درداء کیا فرماتے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کو بھی نہیں پسند کرتا ہوں کہ میرے دروازے پہ 1000 دینار لے کے کوئی بندہ آ جائے۔ اچھا 1000 دینار کتنی بڑی دولت ہے بھلا؟ یہ 20 دینار جو ہوتے ہیں نا، 20 دینار
یہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے، 7.5 تولے، یعنی 100 دینار میں تقریباً 37 تولے سونا ہوتا ہے، تو 1000 دینار ہوئی ہیں 370 تولے سونے کے قریب رقم ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں میرے دروازے پہ 370 تولے سونا لے کے کوئی بندہ آ جائے اور ادھر مسجد سے اذان کی آواز آ جائے، اللہ کی قسم میں 370 تولے سونے کی دولت تو قربان کر سکتا ہوں، اذان سن کے میں اپنے کاروبار پہ رکنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ ان کے ایمان کی حالت ہے۔ اور آج ہماری زندگیوں کی کیفیت کیا ہے؟ ایک نہیں کئی نمازیں میرے بھائیوں گزرتی جا رہی ہیں، کئی نمازیں گزرتی جا رہی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آئیں اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے بندوں کی بھی تعریف فرمائی، فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں روئے زمین پہ، جس طرح بندہ خیمہ لگاتا ہے تو خیمے کا بیلنس رکھنے کے لیے رسیوں کو جب کھینچتا ہے سائڈ پہ لکڑی کی میخ ٹھونکتا ہے زمین کے اندر، آپ نے وہاں پہ لفظ بولے وہ بندے ایسے ہیں جس طرح خیمے کی میخ زمین میں ٹھکی ہوتی ہے، وہ بندے اس طرح مسجد کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ بیماری ہے تب بھی، موسم کی گرمی سختی ہے تب بھی وہ بندے اللہ کی عبادت میں غفلت نہیں کرتے ہیں۔ میرا نبی نے فرمایا یہ بندے اللہ کی میخیں ہیں زمین کے اندر، یہ اللہ کی عبادت پہ قائم رہنے والے ہیں۔ اگر ان بندوں کی زندگی میں کبھی بیماری آ جائے، اللہ کے ہاں ان کا مقام بلا کیا ہے؟ فرمایا اگر ان کی زندگی میں کبھی بیماری آ جائے، آسمانوں سے اللہ کے فرشتے زمین پہ آ کے ان بندوں کے پاس بیٹھ کے ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ یہ اس بندے کا مقام ہے جو اپنی زندگی اللہ والی بناتا ہے، جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے میرے بھائیوں زندگی کو گزارتا ہے، جو اس ضابطے کے تحت چلتا ہے کہ میرے اللہ نے سب سے پہلا میری زندگی کا مقصد اپنی بندگی بنایا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا تھا، آپ نے فرمایا ابو ذر یہ تو بتاؤ، اتدری حین غربت الشمس این تذهب، یہ سورج کیا ہے بلا؟ اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان کیا ہے؟ صرف مخلوق ہے۔ ہاں اب آپ نے صحیح بولا ہے، اشرف المخلوق ہے یہ۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، ستارہ ہے، زمین ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ فرشتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ سارے میری مخلوق ہیں۔ ایک ایسا ہے جو میری اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں وہاں میرے نبی سورج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، فرمایا ابو ذر کیا تم جانتا ہے جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں پہ جاتا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو علم دیا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے سیدھا جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتا ہے، فیستاذن، پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، حتیٰ یؤذن لہا، جب اللہ اجازت دیتے ہیں تب دوبارہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح ایک دن آئے گا سورج اللہ سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا، میرا رب کیا فرمائے گا، آج جہاں سے تو غروب ہوا تھا وہیں سے طلوع ہو جا، اور وہی دن روز قیامت ہوگا۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی، سورج اللہ کی ایک مخلوق ہے میرے بھائی، اس کی ہر روز رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی ہے، اور اس کی ہر صبح کا آغاز اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی راتیں بھی اللہ کی بندگی سے خالی ہیں، اور اس کے دن کا آغاز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے۔
یہ انسان کی زندگی کی حالت ہے۔ کوئی سمجھنے والا جو سمجھے کہ میری زندگی کہاں پہ ضائع ہو رہی؟ سب سے بڑی میرے بھائیو اللہ کی یہ نعمت ہے جو اللہ انسان کو عطا کرتے ہیں۔ انسان ضائع پر ضائع کرتا چلا جا رہا ہے، ضائع پہ ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے زندگی کو اتنا اللہ کے دین کے لیے کھپایا، آپ حیران ہوں گے۔ میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین، یہ ساتھ ساتھ باتیں یاد بھی رکھیے۔ یحییٰ بن معین کون ہیں؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں، یہ ان کے شیوخ میں آتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں جس بندے کے شاگرد امام احمد بن حنبل جیسے ہوں، جس کے شاگرد امام مسلم جیسے ہوں، جس بندے کے شاگرد امام بخاری جیسے ہوں، اس استاد کا مقام کیا ہوگا؟ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے، اور ان کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، جب یہ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے پہلے جاتے مدینہ، مدینہ میں جا کے مسجد نبوی میں 2 رکعتیں ادا کرتے، 2 رکعتیں ادا کرتے، اس کے بعد مکہ جاتے، وہاں پہ حج کرتے، اپنے علاقے میں واپس جانے سے پہلے پھر مدینہ آتے، مسجد نبوی میں 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر اپنے علاقے میں واپس جاتے۔ 238 ہجری کی میرے بھائیوں بات ہے، 238 ہجری کی، آج سے 1202 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ یہ حج کرنے کے ارادے سے نکلے، مسجد نبوی میں پہنچے، وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی، مدینہ میں شور مچ گیا، لوگوں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں شور مچ گیا کہ امام یحییٰ بن معین تشریف لائے ہیں، تو ساری دنیا ان کی زیارت کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ یحییٰ بن معین وہاں پہ ہاتھ باندھے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز مکمل کر کے فارغ ہوئے، آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتہ کیا بننے والا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، وہیں پہ مسجد نبوی میں احرام کی حالت میں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گئی۔ پورے مدینے میں شور مچ گیا، لوگوں امام یحییٰ بن معین فوت ہو گئے۔ اب ان کا مقام مدینے والوں کے ہاں بلا کیا تھا؟ جس چارپائی پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، اور جس چارپائی پہ میرے نبی کو زندگی کے آخری لمحات میں غسل دیا گیا تھا، وہ چارپائی حضور علیہ السلام کے قبیلہ بنو ہاشم کے لوگوں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ مدینہ والوں نے اسی چارپائی کو نکالا۔ امام یحییٰ بن معین وہ شخص ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس چارپائی پہ کسی کو لیٹنا نصیب ہوا، جس چارپائی پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو غسل دیا گیا، اس چارپائی پہ کسی کی میت کو غسل دیا گیا، تو امام یحییٰ بن معین کی میت کو غسل دیا گیا تھا۔ یہ ان کا مقام ہے مدینہ والوں کے ہاں۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام یحییٰ بن معین بیمار ہوئے، شاگرد ان کے پاس آئے، استاد محترم حدیث نہیں پڑھانی۔ آپ نے فرمایا بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاں تم ایسا کرو کہ آج میں پڑھانے نہیں آ سکتا ہوں، تم سارے میرے گھر میں آ جاؤ، میں وہاں پہ تم کو پڑھاؤں گا۔ تو شاگرد کہتے ہیں، ان کے ایک شاگرد کا نام محمد تھا، وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ہوں۔ سارے اکٹھے ہو گئے، استاد محترم کے گھر میں بیٹھے، شاگرد تھے سینکڑوں میں۔ وہ کہتے ہیں گھر نیچے سے بھی اوپر سے بھی سارا بھر گیا۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں بھائی جگہ کم ہو گئی ہے، تو گھر سے باہر کھلی جگہ تھی، فرماتے ہیں ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھتے ہیں۔ سارے شاگرد وہاں پہ بیٹھے، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وہاں پہ شاگردوں کے سامنے بیٹھے اور لگے حدیث نبی علیہ السلام کی بیان کرنے۔ اب جب حدیثیں بیان کرنے لگے تو ان کے شاگرد محمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا استاد محترم میرا قلم اور کاغذ رہ گیا گھر میں، آپ اجازت دیتے ہیں میں وہ لے آؤں تاکہ اب جتنی بھی نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کریں میں ساری لکھتا چلا جاؤں۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں جاؤ لے آؤ۔
اور محمد بن حاتم کہتے ہیں جب میں اٹھا وہاں سے جانے لگا، استاد جی کی آواز آئی، یا محمد ارجی، بیٹا محمد واپس آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں آ گیا، تو مجھے کہنے لگے بیٹا محمد جو میں حدیثیں بیان کرتا ہوں وہ ساری سنتے چلے جاؤ اور اپنے ذہن میں ان کو یاد کر لو، قلم کاغذ کو رہنے دو۔ تو محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا استاد جی آپ نے خود ہی تو اجازت دی کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، یہاں پہ مومن کی زندگی اور مومن کی بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے استاد مجھے فرمانے لگے بیٹا محمد بات یہ ہے تم قلم اور کاغذ لینے چلے جاؤ، زندگی نہ تیری کا تجھے بھروسہ ہے نہ میری کا بھروسہ ہے، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری ملاقات ہو، تجھے قلم اور کاغذ لانا نصیب نہ ہو، یا تو قلم اور کاغذ لے کے آئے تو میری دوبارہ تجھ سے ملاقات نصیب میں نہ لکھی ہو، اس لیے جو وقت ہاتھ میں ہے اس کو ضائع نہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو زبانی یاد کر لو، موت میرا بیٹا دستک دے کے نہیں آیا کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے، اتنا سا انتظار نہیں کرتے، اور ہمارے یہاں پہ پورا سال اسی امید پہ زندگی گزر جاتی ہے، چلو رمضان آئے گا تو مسجد میں چلے جائیں گے، رمضان آئے گا تو بخشوا لیں گے، رمضان آئے گا تو اللہ اللہ کر لیں گے۔ اب تو رمضان بھی چلا گیا، سڑکوں کی نظر ہو گیا، کرکٹ کی نظر ہو گیا۔ گزارش کرنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہماری زندگی کس انداز سے اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی ہے، کوئی بندہ اس حقیقت پہ غور کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی ہیں، اللہ قرآن میں ان کا واقعہ سورۃ النمل میں بیان فرماتے ہیں، اور آپ نے کئی بار علماء سے سنا یہ اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں، اللہ نے چرند پرند اور جانوروں کی بولیوں کا علم ان کو عطا کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے لائے گئے، یہ گھوڑے پروں والے تھے، اڑنے والے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ کے تو بڑی محبت سے ایسے گھوڑوں کے ہاتھ پھیر رہے ہیں گردنوں پہ، اور ایک ایک کر کے گھوڑوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز گزر گئی، جان بوجھ کے نہیں گزاری، نبیوں سے اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ مصروف ایسے ہوئے ذہن سے نکل گیا۔ ادھر سورج غروب ہونے کے قریب آیا، سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا، آپ کہتے ہیں ہو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ فرماتے ہیں ردوہا علیہ، یہ سارے گھوڑے میرے سامنے لے کے آؤ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 300 گھوڑے تھے، اور ایک روایت میں 3000 گھوڑے تھے۔ 3000 تھے یا 300 تھے بحث یہ نہیں، مقصد یہ ہے وہ 300 بھی ہوں، حضرت سلیمان کے سامنے لائے گئے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَتَافِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، سلیمان علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز رہ گئی، جس چیز کی وجہ سے میں اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا، مجھے اپنی زندگی میں وہ چیز کبھی نہیں چاہیے ہے۔ آپ نے 300 کے 300 گھوڑوں کو تلوار مار کے ذبح کر دیا۔ کتنی نمازیں رہی تھیں؟ ایک نماز۔ یہاں پہ کتنی رہ جاتی ہیں؟ اور میرے نبی کے امتیوں کو فیس بک چھوڑنے کا ٹائم نہیں، یوٹیوب چھوڑنے کا ٹائم نہیں، گوگل سے نکلنے کا ٹائم نہیں۔ ایک نماز رہی، 300 گھوڑے حضرت سلیمان نے ذبح کر دیے۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی ایک کام کو بھی چھوڑنے کو تیار ہوں جو کام ہمیں اللہ کی عبادت سے غافل کرتا ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار عصر کی نماز لیٹ ہوئی، اب خندق کھود رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کھودتے کھودتے نبی علیہ السلام بھی سر پہ مٹی اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں، ہم بھی مٹی اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ باغے باغے تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت العصر، عصر کی نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول اب تو سورج بھی غروب ہونے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا کہ سورج تو واقعی غروب ہونے والا ہے۔ کن کی وجہ سے رہی تھی؟ مشرکین مکہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ ان کا ڈر تھا کہ مدینہ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔
ایک نماز کے رہنے پہ میرے نبی کی زبان سے بد دعا نکلی، ذرا بد دعا کے الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ آپ اللہ سے کیا بد دعا کرتے ہیں؟ ملأ اللہ قبورہم، ملأ اللہ قبورہم نارا، ملأ اللہ بیوتہم نارا۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے پیٹ جو ہیں ان کے اندر اپنی آگ بھر دے، جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز رہ گئی۔ ایک نماز میرے بھائیوں میرے نبی کی عصر کی رہی، اور میرے نبی نے 3 بد دعائیں اتنی سخت ان کے خلاف کی۔ ہماری زندگی میں کتنی نمازیں رہ گئیں؟ کوئی بندہ اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں۔ ہم رمضان کو روئیں گے بھی، سسکیاں بھی لیں گے، قیام اللیل بھی کریں گے، اعتکاف بھی بیٹھیں گے، افطاری کریں گے بھی، کروائیں گے بھی، ہم قرآن کی تلاوتیں کریں گے بھی، سنیں گے بھی۔ جو ہی رمضان گزرا ہمارے ایمان کی چارجنگ بالکل ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ نہیں تو مومن کی زندگی کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، آئے میرے بھائی میں اور آپ اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو کہاں پہ کھپا رہے ہیں؟ میرے نبی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ایک پلک جھپکنے پہ کتنا کو وقت لگتا ہے؟ ذرا ایمانداری سے بتائیے گا۔ 1 سیکنڈ نہیں لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میں تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ ایک پلک جھپکنے کے برابر مجھے اپنی رحمت سے جدا نہ کرنا۔ ایک پلک جھپکنے کے برابر اللہ مجھے اپنی رحمت سے جدا نہ کرنا۔ یہاں دنوں کے دن ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں۔ کیوں؟ جن کاموں سے اللہ کی رحمت نصیب ہونی تھی ان کاموں کو ہی ہم نے چھوڑا ہوا۔ نہ گھروں میں وہ ماں باپ رہے جو صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، نہ وہ مائیں اب نظر آتی ہیں جو راتوں کو بچوں کو سلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، نہ وہ گھروں میں ماحول رہا کہ تہجد کی نمازیں پڑھنے والے لوگ ہوں، نہ وہ ماحول رہا کہ گھروں میں نمازوں کی فکر کرنے والے ہوں۔ میرے نبی ایک لمحہ اللہ کی رحمت سے جدا ہونے کو تیار نہیں، اور امت ہے کتنے کتنے دن اللہ کی رحمت والے کاموں سے دور ہے، کسی بندے کو کوئی فکر نہیں۔ اور پھر ہم رونا روتے ہیں کاروبار کی بے برکتی کا، گھروں کی پریشانیوں کا، بے اولادی کا، اولاد کی نافرمانی کا۔ میرے بھائی جو اپنی زندگی میں اللہ کا حق دینے کو تیار نہیں، وہ اللہ سے امید رکھتا ہے کہ میرے سارے حق یا اللہ جو مانگوں تو مجھے دیتا جا۔ اللہ کا ایک حق ہم دینے کو تیار نہیں، اور اللہ پہ کیا امید ہے ہماری؟ بس یا اللہ جو ہم مانگے نا تو ہمیں دیتا جا دیتا جا دیتا جا۔ کیسی امید ہے بھائی؟ اللہ کے اوپر ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں اگر ہماری امیدیں پوری نہ ہوں۔ پتہ نہیں اللہ کن کی سنتا بھائی، نعوذ باللہ ہماری تو نہیں سنتا ہے بھائی۔ ہم اللہ کی کتنی کو سنتے ہیں، ہماری زندگی میں اللہ کی کتنی کو قدر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری لمحات میں بستر پہ لیٹے ہیں، زندگی کا آخری دن ہے، 3را دن، پیٹ پہ خنجر لگے ہیں، جو چیز منہ سے ڈالتے پیٹ کی امتڑی کے رستے باہر آ جاتی۔ نقاہت اور کمزوری کا اتنا غلبہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آنکھ بھی نہیں کھول سکتے ہیں۔ 5 صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے کان میں کہتے ہیں، لگتا ہے امیر المومنین کی کہیں وفات تو نہیں ہو گئی؟ اور دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں۔ اب جرت نہیں کہ آگے ہو کہ کوئی ہلا کے دیکھے۔ اب دوسرے صحابی کہتے ہیں اگر امیر المومنین کو دیکھنا ہے کہ یہ زندہ ہیں تو ان کے کان میں بس اتنی بات کہہ دو کہ امیر المومنین ظہر کی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ امیر المومنین ظہر کی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اگر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوئے، عمر جتنا مرضی زخمی کیوں نہیں نماز کا سن کے ضرور اٹھیں گے۔
آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، حضرت عمر کے کان میں کہا گیا امیر المومنین نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ نے فوراً آنکھیں کھولی، کہا مجھے اٹھا کے بٹھا دو، میں نماز پڑھنی چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے، اور ہماری زندگی کی حالت کیا ہے بھائی؟ کوئی زندگی کا مرحلہ میرے بھائی، کتنے مرحلے نیکیوں کے آئے، ہم گواتے چلے گئے گواتے چلے گئے گواتے چلے گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنی زندگی کا مقصد جانیے، اپنی زندگی قدر و قیمت جانیے۔ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کے عظیم ترین صحابی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب کے بیٹے ہیں، ان کا نام طفیل ہے۔ طفیل کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر میرے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں یا طفیل اغدو بنا الی السوق، چلو ہمارے ساتھ بازار چلیں۔ میں نے کہا چلیں جی۔ بازار گئے، کیا ہوا؟ وہاں پہ لوگ ہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سلام لے کے واپس آ گئے۔ اگلا دن ہوا، پھر کہا طفیل چلو میرے ساتھ بازار چلیں۔ میں نے کہا چلیں جی۔ بازار گئے، پھر سلام لے کے واپس آ گئے۔ تیسرا دن ہوا، کہتے ہیں طفیل چلو بھائی بازار، تو کہتے ہیں میں نے کہا چچا جان لا تبیع ولا تشتری، نہ تو آپ کچھ بیچتے ہیں نہ خریدتے ہیں، خالی بازار کا چکر لگا کے آ جانا، یہ کیا بات ہوئی؟ عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں، ذرا سوچ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا قیامت کے دن اللہ نے میری اور تیری نیکیوں کا وزن کرنا ہے، تو میں عبداللہ بازار کچھ خریدنے یا بیچنے نہیں جاتا۔ بازار میں عام جگہوں کی نسبت رش زیادہ ہوتا ہے، میں بازار اس لیے جاتا ہوں کہ جتنے لوگ زیادہ ملیں گے اتنی سلام لینے کا موقع زیادہ ملے گا، اور میرے نبی نے فرمایا تھا ایک سلام کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، جتنے بندے ملیں گے 10 نیکیاں جڑتی جائیں گی۔ میں تو میرا بیٹا نیکیاں اکٹھی کرنے جاتا ہوں، قیامت کو میرا رب میری نیکیاں تولے تو کہیں میری نیکیاں تھوڑی نہ پڑ جائیں۔ عبداللہ بن عمر ہیں، 10 نیکیاں میرے بھائیوں جوڑ رہے ہیں، 10 نیکیاں۔ یہاں زندگی میں کتنے نیکیوں کے کام ہیں جن کو ہم نے چھوڑا ہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے بکریوں کو چرا رہا ہے، چراتے چراتے اچانک ایک بھیڑیا اس پہ بکریوں پہ حملہ کرتا ہے، حملہ کر کے ایک بکری کو اس نے پنجوں میں دبوچا، بھاگ گیا۔ وہ چرواہا اس کے پیچھے بھاگا، پتھر مارے اس کو، لاٹھی سے مارا، حتیٰ کہ بھیڑیے نے بکری چھوڑی، اس نے بکری اپنی بچائی تو بھیڑیا اس کی طرف منہ کر کے کہتا ہے من لہا یوم السبت، آج تو بکری ہم سے چھڑا لی ہے، ایک دن آئے گا درندوں کا راج ہوگا، بتا تیری بکریوں کو اس دن کون بچائے گا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ بات سنی نا تو صحابہ کرام کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تعجب کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس مجلس میں 2 بندے نہیں تھے، ابو بکر صدیق بھی نہیں تھے، عمر فاروق بھی نہیں تھے، یہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ جب میرے نبی نے دیکھا نا یہ تعجب کر رہے ہیں کہ بھلا بھیڑیا کیسے بات کر سکتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے بہت بڑی بات کی، انی اومن علی ذالک و ابو بکر و عمر وما ہما سما۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی قدرت پہ ایمان کا اعلان کرتا ہوں، میرا رب جسے چاہے بولنے کی قوت عطا کر دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ابو بکر وہاں پہ نہیں تھے، عمر نہیں تھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اور میرے ساتھ ابو بکر بھی اس اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھتے ہیں، عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ خاموش ہو گئے۔ میرے نبی نے اگلی بات بیان کی، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جنگل میں گیا، وہاں سے اس نے ایک گائے کو پکڑا، گائے کو پکڑ کے لا رہا ہے، اس نے سامان گائے کے اوپر لاد دیا، تو گائے اس بندے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے ما خلقنا لہذا، اللہ کے بندے ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہمارے اوپر سامان کو لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ، اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ولیکن خلقنا للحرث، اللہ نے پیدا کیا کھیتی باڑی کا کام ہم سے لے لو جتنا لے سکتے ہو، اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں نے پھر سبحان اللہ پڑھا،
میرے نبی نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ایمان کا اعلان کرتا ہوں، ابو بکر بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو ابو بکر اور عمر کے ایمان کی فضیلت ہے، میرے نبی ان کی غیر موجودگی میں ان کے ایمان کا خود سے اعلان کر رہے ہیں۔ دوسرا میرے بھائیوں پتہ یہ چلتا ہے، ایک گائے جو ہے اس کا غلط استعمال اس کا مالک کرے تو گائے اپنے مالک کو کہتی ہے کہ اللہ نے میری زندگی کا مقصد یہ نہیں بنایا۔ افسوس کہ ایک جانور کو تو پتہ ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن انسان ساری زندگی اللہ سے غافل رہنے کے باوجود اس کو پھر نہیں پتہ چلتا کہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں چھوڑ کے آتا ہے، اپنے سامنے کئیوں کے جنازے اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی اسی امید پہ زندگی گزار رہے، چلو بڑی پڑی ہے توبہ کر لیں گے اللہ سے۔ میرے بھائیوں مومن کی زندگی اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، مومن کی زندگی اس طرح کی نہیں ہوتی۔ آخری دو باتیں کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی آج تم میں سے من اصبح منکم اليوم صائما، روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ اگر تو ہوتا رمضان کا مہینہ پھر میرا نبی سوال کرتے ہی نہ، کیوں رمضان میں تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا ہونا تھا اور باقی سارے صحابہ نے بھی۔ سوال بتاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، آپ نے کہا بتاؤ بھائی روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے میں نے رکھا ہے۔ اچھا چلو اگلا سوال ہے بھائی من اطعم منکم اليوم مسکینا، مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے میں نے۔ تیسرا سوال آتا ہے من عاد منکم اليوم مریضا، کسی بیمار کا پتہ کس نے لیا ہے؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے میں نے۔ چوتھا سوال آتا ہے من تبع منکم اليوم بجنازہ، کسی مسلمان کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ وہی بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے میں نے۔ اگلی بات گزارش کرنے سے پہلے یہ بتا دوں، یہ چار کام جو میرے نبی نے پوچھے ہیں نا، اچھا یہ بتائیں روزہ بھی نفل ہے، مسلمان بھائی کا پتہ لینا نفلی عبادت ہے، فرض نہیں۔ مسکین یتیم کو کھانا کھلانا نفلی نیکی ہے، فرض نہیں۔ اور کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ ان میں فرض کام کوئی بھی نہیں، سارے نفل ہیں۔ لیکن ان کاموں کا اجر کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ ایک نفل روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے نا، 70 سال تک بندہ مسلسل سفر کرے جتنا فاصلہ بنتا ہے، اللہ ایک نفل روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک نفل روزہ رکھنے کی برکت ہے۔ جو اپنے گھر سے بیمار بھائی کا پتہ لینے کے لیے قدم بائی رکھتا ہے، وہ بھائی کسی ہسپتال میں پڑا ہے، وہ بھائی کسی گھر میں ہے، جہاں پر بھی ہے، اس نے بھی قدم باہر نکالا ہے، ابھی اس کے پاس گیا نہیں، اس کے پاس پہنچا نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں فرشتہ اس بندے کے بارے میں کہتا ہے طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ کے بندے تیرا چلنا تجھے مبارک ہو، تو پاکیزہ مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہے، ابھی گیا نہیں، قدم باہر رکھا ہے، فرشتہ مبارکیں دے رہا ہے، تیرا چلنا تجھے مبارک ہو، اور جس عمل کے لیے تو جا رہا ہے کائنات کے رب نے اس کے بدلے جنت میں تیرا گھر بنا دیا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ جب مسلمان بھائی کا جنازہ پڑتا ہے فرمایا کہ اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر وزن میں نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ عمل سارے بہت بڑے ہیں، ہر سوال کے جواب میں ہاتھ ایک بندہ کھڑا کر رہا ہے، اور بندہ کون ہے بھلا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے ہی نہیں فرماتے، وہ فرماتے ہیں میرے نبی کی وفات جب ہوئی تو ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، کہتے ہیں مدینہ میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، اس خاتون کے گھر میں میں نے محسوس کیا کہ رات کی تاریکی میں کوئی بندہ جاتا ہے، کچھ دیر وہاں پہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے چلا جاتا ہے۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس بڑھیا کے گھر میں گیا، میں نے کہا اماں جان یہ جو رات کو بندہ آتا ہے کون ہے بھلا؟ اس عورت کا خامند کوئی نہیں، بے اولاد ہے، اولاد کوئی نہیں، اور آنکھوں سے نابینا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ خاتون آگے سے کہتی ہے بیٹا مجھے نہیں معلوم آنے والا کون ہے، اس نے آج تک آنے کے باوجود اپنا تعارف بھی کبھی نہیں کروایا میں کون ہوں۔ اچھا آتا کیا لینے ہیں؟ کہا وہ جب بھی آتا ہے میرے گھر میں جھاڑو دے کے صفائی کر جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کے روٹی کے مجھے کھانا کھلا جاتا ہے، میرے گھر میں میرے پاس مشکیزے میں پانی رکھ کے چلا جاتا ہے، اور اگلے دن پھر اسی طرح آ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا یہ بڑا ہی عظیم انسان ہے۔ ذرا نوجوان بھائیو سوچئے گا، آج یہاں سکی ماں کو نوالے توڑ کے کھلانے والی اولاد نظر نہیں آتی، یہ کون ہے کہ جس کی اپنی اولاد کوئی نہیں اور کوئی دوسرا آ کے اپنی ماں کی طرح اس کے منہ میں نوالے ڈال رہا ہے؟ عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا جو کوئی بھی ہے میں دیکھوں گا ضرور یہ ہے کون۔ ہم تو 5 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں اللہ پہ بڑا احسان کر دیا، بس یوں سمجھے کہ جنت ہماری ہے، وہ بندہ کون ہے جو اتنی نیکیاں کر رہا ہے؟ عمر فرماتے ہیں اگلا دن ہوا تو میں اس بڑھیا کے گھر کے رستے میں بیٹھ گیا چھپ کے، جب وہ بندہ اس بڑھیا کے گھر میں چلا گیا میں نے دیکھ لیا، جب فارغ ہو کے وہاں سے نکلا جب جانے لگا میں اس بندے کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا من انت، کون ہو بھائی؟ وہ بندہ خاموش ہے، چادر سے اپنا منہ ڈانپا ہوا ہے، صرف آنکھیں ننگی ہیں، اپنا تعارف نہیں کروا رہا۔ میں نے کہا من انت، کون ہو بھائی؟ بندہ خاموش ہے۔ عمر کہتے ہیں میں دونوں ہاتھوں سے اس کی چادر کو ایسے پیچھے کر کے کھول کے چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، اس بندے پہ دیکھیں اللہ کی رضا کتنی ہے کہ اس بندے نے چادر سے مضبوطی سے ایسے اپنے ہاتھوں سے چادر کو پکڑ لیا کہ یہ بندہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ عمر فرماتے ہیں میں نے زور لگا کے جب چادر کو ہٹایا تو دیکھا کیا سیدنا ابو بکر صدیق میرے سامنے کھڑے تھے۔ یہ ان لوگوں کی زندگیوں کی حالت ہے۔ میرے نبی نے اس لیے فرمایا تھا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے میرا رب ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور ان سے کہا جائے گا جاؤ میرے بندو جس دروازے میں سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ابو بکر صدیق پاس بیٹھے ہیں، اتنی نیکیاں کرنے والا انسان پھر بھی اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کیا کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا۔ کہتے ہیں من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ نے یہ تو بتا دیا کچھ لوگوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، ذرا یہ بھی بتا دیں وہ ہوں گے کون؟ اندازہ فرمائیں وہ ہوں گے کون؟ تو جب یہ سوال نبی علیہ السلام سے کیا میرے نبی نے وہ بات ارشاد فرمائی جو قیامت تک کے لیے ابو بکر صدیق کی شان میں ایک بہت بڑا اعزاز رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے مجھ محمد کو یقین ہے ان میں سے ایک تم بھی ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی حالت۔ میرے محترم بھائیو آؤ اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، دیکھو ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے جنت تو بنائی ہے، ہم جنت کے تذکرے تو سنتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا انسان بھی اس بات پہ آ کے رو پڑتا تھا۔ آپ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نا میں نے پوچھا اللہ کے رسول آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، ستاروں کو آج تک گن کوئی نہیں سکا ہے، لا تعداد ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، کوئی تو خوش نصیب ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی، کوئی تو ہوگا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، کوئی تو ہوگا جو آج بھی پوری دنیا مسلمانوں میں اللہ کے ہاں زیادہ مقام رکھتا ہوگا۔ میں اور آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ ہمارا نمبر کہاں پہ آتا ہے؟ ہماری حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے میرے بھائی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یہ سوچ میرے ذہن میں آ گئی کہ کوئی تو ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی۔
تو میں نے سوال کر ہی لیا، میں نے کہا اللہ کے رسول جو پاس بیٹھے ہیں کیوں نہ ان سے پوچھ لیا جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ آپ کی امت میں سے ایسا ہو جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ ہے ایک بندہ۔ اللہ اکبر۔ عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں فوراً آ گیا کہ لازماً میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے۔ قربان جائیں اللہ ایسی اولادیں سب کو عطا فرما دے۔ کیسے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کی اولاد، باپ اپنے گھر میں ہے، بیٹی اپنے گھر میں ہے، بیٹی کو وہاں بیٹھ کے اپنے باپ کی نیکیوں کی فکر ہے۔ اور قربان جائیں ایسی اولاد پہ جن کو اللہ نے ایسے باپ دیے کہ جن کو اپنے باپ کی نیکیوں پہ اتنا اعتماد ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اتنا نیک ہے تو صرف میرا باپ ہی ہے۔ یا نہ ماں باپ کو اولاد کی نیکیوں کی فکر ہے، نہ ماں باپ کو اولاد کی آخرت کی فکر ہے، بس چل رہا نظام، چلتا جا رہا ہے۔ یہاں سکی اولادوں کو ماں باپ کے جنازوں میں بخشش کی دعائیں نہیں پڑھنی آتی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میرے دل میں تھا لازماً میرے باپ ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ جس طرح آسمان کے ستاروں کی نیکیاں لا تعداد ہیں، میری امت میں وہ شخص جس کی نیکیاں اسی طرح گنی نہیں جا سکتی ہیں، اگر کوئی بندہ ہے تو عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ۔ اگلی بات سنانے سے پہلے گزارش کر دوں، اتنی نیکیاں کرنے والے عمر، اتنی نیکیاں کرنے والے، اپنی زندگی کے آخری ایام میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں پاس آیا تو والد محترم حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا عبداللہ، کہتے ہیں میں نے آ کے نا اپنے والد محترم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تو مجھے کہنے لگے بیٹا پیچھے ہٹ جاؤ، میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا، ابا جان کا سر زمین پہ رکھ دیا، آسمان کی طرف نگاہیں ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے اپنی نیکیوں کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، صرف اتنی التجا ہے جب قیامت کا دن ہو اللہ میری نیکیاں قبول کر کے بس اتنا کہہ دینا کہ عمر جا تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اتنی عظیم ہستی اس طرح رو رہی ہے اور فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ڈر آتا ہے قیامت کے دن اگر تم پوری کائنات سے کہے جاؤ جہنم میں جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اور ایک بندے سے کہے کہ تو جنت میں نہیں جانا تجھے جہنم میں جانا ہے، اللہ مجھے ڈر آتا ہے وہ ایک بندہ میں عمر نہ بن جاؤں۔ یہ حالت ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم وہ ایک بندہ نہ بن جائیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے نبی نے کہا وہ عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح لا تعداد ہے۔ عائشہ تڑپ گئی اس بات پہ، اور حدیث میں الفاظ اگر آپ کو عربی آتی ہو تو عربی کا اپنے لطف ہے، کہتی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول عمر کی نیکیاں اتنی، میرے باپ کی نیکیاں کہاں پہ چلی گئیں؟ کیسی بے قراری ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا آسمان کے ستاروں کے برابر میرے پاس ڈالرز ہونے چاہیے، دنیا کی دولتیں ہونی چاہیے۔ عائشہ بے قرار ہو گئی، یا اللہ میرے باپ کی نیکیاں کہاں پہ چلی گئیں؟ میرے نبی نے زبان سے ایک جملہ ارشاد فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک دن کی نیکیوں کا، ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اور یہ ابو بکر جو اتنے عظیم ہیں کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے یا اللہ کاش میں ایک لکڑی کا تنا ہوتا، لوگ مجھے کاٹ کے جلا دیتے، وہ مجھے گوارا تھا، کم از کم یہ تو ہوتا کہ میں ختم ہو گیا، لیکن یا اللہ اب خوف یہ ہے کہ قیامت کو تیری بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ ان ہستیوں کو خوف ہے، آج کے مسلمان کو کوئی خوف نہیں۔ میرے بھائیو آؤ خدا را اپنی زندگیوں پہ غور کرو، اپنی اصلاح کے لیے کچھ سامان پیدا کرو، اللہ سے عہد کرو یا اللہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تیرے سجدوں سے تیرے گھروں کو آباد رکھیں گے۔ زیادہ نہیں میرے بھائی، ایک نیت کر لیں، ایک نیت کر لیں، آپ زندگی کا ہر سکھ پا جائیں گے۔
کہ یا اللہ ہر روز صبح اٹھ کے زیادہ نہیں کم از کم ایک صفحہ ہی کیوں نہیں روزانہ قرآن کی تیرے پاک کلام کی تلاوت ضرور کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ نبی علیہ السلام پہ اور تمام صحابہ کرام پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے اور خصوصی طور پہ دعا فرمائیں یہ ہمارے جو حاجی ایڈی شیخ صاحب ہیں، جو جس طرح یہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، اسی سال ان کی اہلیہ محترمہ بھی دنیا سے چلی گئیں، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے اللہ کے گھر اور خصوصاً یہ مدرسہ جو ساتھ ہے اس کی آباد کاری میں اس ہماری ماں نے جتنا کو کردار ادا کیا، انتہائی نیک اور زندگی کے آخری لمحات میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے گئیں، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ یہ میں آپ بھائیوں کے پاس آتا ہوں میرے 22 سال کے بعد، یہ میرے کچھ بھائی ہیں، شاگرد ہیں، میرے طالب علم ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ ہر سال فی سبیل اللہ شوق سے ساتھ آتے ہیں، وہ گاڑی کا خرچہ بھی خود سے کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ان بھائیوں کی زندگیوں کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا جو تیرے دین کے لیے یا اللہ یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ ان کی محنت بھی قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے باری تعالیٰ، جو ہمارے مسلمان عزیز و اقارب دوست احباب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ اے اللہ سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ سب کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ خصوصی طور پہ شیخ صاحب کی اہلیہ محترمہ جو اسی سال تیری بارگاہ میں پہنچی، اللہ ہماری مرحومہ خاتون کے زندگی کی تمام حسنات قبول فرما، جو پیچھے وہ صدقہ جاریہ چھوڑ گئیں اللہ اس کے بدلے ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں، یہ سختیاں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ ہم سے درگزر فرما، اللہ ہم سے درگزر فرما، اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اللہ تم بھی ہماری تکلیفیں دور فرما، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری سختیاں دور فرما۔ اے اللہ ہماری گھریلو پریشانیاں دور فرما، ہماری کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے زوال سے محفوظ فرما، جو نعمتیں نہیں ہیں اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے رزق حلال میں فراوانی عطا فرما، اللہ حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی ہے اسلام والی نصیب فرما، جب موت آئے اللہ ایمان والی نصیب فرما، جب موت آئے اللہ ایمان والی نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ یہ طاقرات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ سب کی جولیاں بھر دے، سب کا بیٹھنا اللہ قبول فرما۔ جو اپنے من میں اپنے دلوں میں مرادیں لے کے بیٹھے ہیں اللہ سب کی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان رحمت والی گھڑیوں میں تجھ سے التجا کرتے ہیں، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے اللہ ان کو اولادوں کے دکھ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر ماں باپ کو اولادوں کے دکھ سے محفوظ فرما۔ اے باری تعالی ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اللہ ہم تیرے رحم کے محتاج ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اے باری تعالیٰ اس بخشش والے مہینے کے بدلے ہم سب کو معاف فرما، یہ رمضان کے روزے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا،
جن خوش نصیبوں کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اللہم آتک رکابنا ورکاب آبائنا و امہاتنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے باری تعالی ہم تیری عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما۔ اے اللہ تو ایک کلمے پہ بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما۔ جو کمیاں کوتاہیاں اللہ رہ گئی سب سے درگزر فرما۔ اللہ بار بار زندگی میں اپنی رمضان اس رحمتوں کے مہینوں کو پانے کی اور اس کی سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالی ہم سب کی التجائیں قبول فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ تو انہیں تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم علی نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔